تھے جا کے جس کے اندر یہ خامی ہے وہ سمجھ لے اور اپنی خامی کو درست کر لے. بات آج ہم کیا اس لیول پر پورا اترتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں جو بڑے مسجع مکفہ لوگ ہیں، نام لے کر، فرقوں کے نام لے کر، مسالک کا نام لے کر گالی گلوچ تک جاتے ہیں. اگر میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اگر میں وہ کتابیں لا کر ان کی عبارات صرف آپ کے آگے پڑھوں جنہیں آج پوجا جاتا ہے، جنہیں کیا لیا جاتا ہے، جن بڑے بڑے اکابرین کی پرستش کی جاتی ہے، خدا کی قسم ان کی اگر عبارات صرف پڑھ دوں آ کر، آپ کہیں گے ایک شریف آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا. شریف آدمی کا یہ لیول نہیں ہے کہ گالی گلوچ، کسی کو برا بھلا، کسی کو سور خنزیر، پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں نے لکھا ہوا ہے، اور وہ آج ان کی پرستش ہوتی ہے. یہ نوجوان نسل خدا را ان چیزوں سے باہر نکلے. جہاں یہ بات ہوتی ہے اس بات کو، اس مسجد کو چھوڑ دے. جہاں محبت کی بات ہو، پیار کی بات ہو، تربیت کی بات ہو اور بے حیائی سے بچنے کی بات ہو، اس طرف آئے. اور اللہ نے فرمایا جو بھی مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلاتا ہے، وہ چینل ہو تب، وہ گفتگو ہو تب، وہ جناب سیاست ہو تب، وہ معیشت ہو تب، اور بے حیائی اور شرم و حیا کا یہ مقام ہے. اگر میں آپ کو حقائق بتاؤں اور یہ جہاں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں انہیں اگر حقائق کا پتہ چل جائے، انہیں بتانے والا کوئی نہیں ہے. آپ ایک نام میں لینے لگا ہوں، بیت اللہ محسود کو جانتے ہیں؟ مارے گئے، سب جانتے ہیں. کہاں کے رہنے والے تھے یہ بھی جانتے ہیں. کیا کچھ انہوں نے کیا یہ بھی جانتے ہیں. مدرسے بنا کر وہاں کیا پڑھا رہے ہیں یہ بھی جانتے ہیں. لیکن میں یہاں کھڑا ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کا سدا سلبی بیٹا ایچیسن میں تعلیم حاصل کر رہا ہے. کہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے؟ ایچیسن کالج لاہور کے اندر اس کا بیٹا تعلیم حاصل کر رہا ہے. اور جتنے یہ بڑے ہیں یہ شرم نہیں آتی، اپنے علاقوں میں سکول نہیں بننے دیتے، اپنے علاقوں میں کالج نہیں بننے دیتے، اپنے علاقوں کے اندر بم سے سکولوں کو اڑا دیتے ہیں، اور اپنے بیٹوں کو بلوچستان سے اٹھا کر لاہور میں، جناب سندھ سے اٹھا کر لاہور میں ایچیسن میں. فاروق لغاری صاحب مرحوم کہاں کے پڑے ہوئے تھے؟ ایچیسن کے. کھوسا صاحب کہاں کے پڑے ہوئے؟ ایچیسن کے. میں نام اگر لیتا چلا جاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اور یہ کیا شرم و حیا سے باہر ہے؟ اگر انہیں شرم ہوتی، اگر انہیں حیا ہوتا جو قرآن کہہ رہا ہے، اگر انہیں یہ شرم و حیا ہوتی تو کیا اپنے علاقے کی ترقی کی کوشش کرتے یا نہ کرتے؟ جی شرم کی بات بتا رہا ہوں، میں کسی کے خلاف نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو یہاں پڑھاتے ہو، اگر ووٹر کے بچے کو بھی اپنا بچہ سمجھتے تو پھر اس کو بھی وہ تعلیم دیتے. لیکن کہتے ہیں اگر یہ تعلیم حاصل کر لے گا تو پھر ہمارا خیال کون رکھے گا؟ اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے. غاروں میں رہنے والے لوگ فرفر انگریزی بولتے ہیں. پتا چلا جی آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے. کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں. اس لیے غریب آدمی کو پڑھنے نہیں دینا، اور وہ بغاوت کرے کہ میں نے پڑھنا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہمارا خاندانی نظام، ہمارا ٹرائبل سسٹم، ہمارا یہ نظام آڑے آ جاتا ہے. تو میں آج اس بے حیائی کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ صرف خواتین کے پیچھے نہ پڑ جائیں. ہماری ساری مائیں اور بہنیں شرم و حیا والی ہیں. شرم و حیا والی ہے کہ نہیں ہے؟ گھروں کے دیکھیں، شرم و حیا والی باہر نکلتی ہے، پردے سے نکلتی ہے، اور جناب کسی کی طرف دھیان نہیں دیتی. اللہ رب العزت نے جن کو نیک عورتیں دی ہیں وہ مبارکباد، اور اللہ رب العزت کی نعمت پر شکر کیا کریں. ان کو نیک شوہر ملے، اللہ رب العزت کی اس نعمت پر شکر کیا کریں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو وجہ بن رہی ہے بے حیائی کی، اس پر بھی تو ہماری نظر ہونی چاہیے. اب دیکھیں جن لوگوں نے سعودی عرب کو وزٹ کیا ہے، آپ مجھے ایک بھی پروڈکشن پر کسی عورت کی تصویر دکھا دے تو مجھے سزا دے دے. یعنی کوئی بچی کی جو بالغ بچی نہیں ہے اس کی تصویر ہو سکتی ہے کسی چیز پر، کسی پرفیوم پر، کسی چیز پر، لیکن کسی ایڈورٹیزمنٹ میں سعودی عرب میں مجھے دکھا دے کہ کسی عورت کی مشہوری پر کوئی چیز بیچی جا رہی ہو. کیا وہاں لین دین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی کپڑے بکتے ہیں وہاں، بولے بکتے ہیں، کھانے والی چیزیں بکتی ہیں، پیٹرول بکتا ہے. کون سی چیز ہے جو وہاں نہیں بکتی عورت کی مشہوری میں آئے بغیر؟ اور یہاں کون سی چیز ہے جو عورت کی مشہوری کے بغیر بکتی ہے؟ اس پر پابندی میں نے لگانی ہے، بتائیں.
علماء کردار ادا کرے معاشرے کو اچھا بنانے کا. یہ بیانات آپ پڑھتے ہیں. علماء کیا کرے؟ کیا علماء اپنا کپڑے پہن کے وہاں مال روڈ پر آ کے ڈانس کرنا شروع کر دیں؟ علماء نے تو آپ نشاندہی کرنی ہے. آج آرڈیننس جاری کر دیا جائے کہ ٹیلی ویژن پر کوئی دوپٹے کے بغیر نہیں آ سکتی. اور آج آرڈیننس جاری کیا جائے چیزیں بیچو غیرت نہ بیچو، چیزیں بیچو حیا نہ بیچو، چیزیں بیچو اپنی ماں اور بہن کی عزت نہ بیچو. آج آرڈیننس جاری کر دیا جائے. اس پر عمل کون کرائے گا؟ بھائی میں نے تو نہیں کرا. ہم یہاں بیٹھے ہیں 150 جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ ہمارے گھروں میں شرم و حیا ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تو نہیں اشتہاروں کی زینت بنتی، لیکن جو بنتی ہیں وہ بھی ہماری ہیں. ہمارے ساتھ ان کو منسوب کیا جاتا ہے. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر شرم و حیا لانا چاہتے ہو، اس نوجوان نسل کو اگر بربادی سے بچانا چاہتے ہو، ان کی نظروں کو اٹریکشن سے اور جناب ان باتوں سے بچانا چاہتے ہو، تو آج اگر تم باغیرت ہو، بچیوں کے باپ ہو، بیٹیوں کے باپ ہو، اپنی بیویوں کے شوہر ہو، تو آج غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج ہی آرڈیننس جاری کر دیا جائے کہ آج کے بعد کسی چیز پر عورت ایڈورٹیزمنٹ میں نہیں آئے گی. کتنے فیصد شرم و حیا آ جائے گی؟ میں کہتا ہوں ایسے کہ یہ کوئی ہم نے جن بھوت نہیں لانے، کسی اور مخلوق نے نہیں آنا. یہ صرف اگر ایک امام خمینی ایک ملک میں انقلاب لا سکتا ہے تو کیا ہم نہیں لا سکتے ہیں؟ کیا ایک اتات الپاشا ترکی کو نئی بنیادوں پر جناب استوار کر کے اس کے اندر انقلاب لا سکتا ہے تو کیا ہم نہیں لا سکتے؟ اس وقت وسائل نہیں تھے، آج وسائل ہیں. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ وسائل ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. کوشش یہ خود کرتے ہیں، ٹیکس یہ خود لیتے، ٹیکس یہ خود لیتے ہیں. یاد رکھیں کہ حیائی کو خود بلاتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے جو ایمان والوں کے اندر کسی بھی طرح کی بے حیائی پھیلاتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب علیم. اس کے لیے دردناک عذاب ہے پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ الگ بات ہے کہ وہ دنیا کے عذاب کو عذاب نہیں سمجھتے. اس طرح جمعہ پڑھ سکتے ہیں آ کر. یہ مسلمان ہیں باغیرت، یہ مسلمان ہیں جو غیرت کے جناب مجسمے کہ بموں کی بارش میں بھی مسجد میں آتے ہیں. کیا کوئی بڈیرا آ سکتا ہے؟ کیا وہ آپ کی طرح گھوم سکتا ہے؟ کیا وہ آپ کی طرح سو سکتا ہے؟ یہ عذاب سے کم نہیں ہے. لیکن وہ اس کو عزت سمجھتے ہیں، وہ اس کو جناب ٹھاٹ باٹ سمجھتے ہیں. لیکن رب فرماتا ہے یہ ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم ہے. دنیا میں عذاب، قتل و غارت ہو رہی ہے، بھائی مارے جا رہے ہیں، بیویاں ماری جا رہی ہیں، ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، بیوی کے نام پہ جناب حکومتیں کی جا رہی ہیں، بیٹیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. کیا کمانے کے لیے؟ دنیا کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے. اس لیے اللہ نے فرمایا دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، والآخرہ، آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ ان باتوں کو جانتا ہے، تم ان باتوں کو جانتے. اگر یہ جانتے ہوتے تو پھر ان کی دنیا بدل چکی ہوتی. اگر ہم جانتے ہوتے کہ بے حیائی کیا ہے، ذلت کیا ہے، رسوائی کیا ہے، ہمارے پیمانے اور ہے، رب کے پیمانے اور ہے. اور اللہ رب العزت کہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام، کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے شرم و حیا والے نبی تھے، کتنے شرم و حیا والے نبی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جب زلیخا نے ان کو اندر بند کر لیا. یاد رکھے رب کی طاقت ہو، رب کی طرف خیال ہو تو بندہ بے حیائی میں پھنس سکتا نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دروازے بند کر دیے. آپ جانتے ہیں کتنے دروازے تھے. قرآن نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. کسی نے کہا 7 تھے، کسی نے کہا 12 تھے. جتنے بھی تھے قرآن نے یہ کہا فاستبق الباب، اس زلیخا نے دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے. تالے لگانے کے بعد اس زلیخا نے کہا کہ اب جب یہاں ہو اب ہم میری طرف نظر ڈالو. اور کہنے لگی کہ میری طرف بھائی تلک، مجھے دیکھ، میں حسن و جمال کی پیکر، میں تیرے سامنے کھڑی، میں عزیز مصر کی بیوی، میں تیرے سامنے کھڑی ہوں، تو مجھے دیکھ. جب اس نے یہ بات کی تو حضرت یوسف علیہ